آیت 3 to 5 میں صحابہ کی کامیابی کا معیار دیکھیے، کاموں کو احسن درجے پہ کرتے تھے، چل چلاؤ کا کام زیادہ دیر نہیں چلتا۔ لکھیے اپنے لیے بھی یہی عمل کا نقطہ، ہر کام کو اس کا ڈیو رائٹ دینا ہے انشاءاللہ۔ پھر نمازیں صرف پڑھتے نہیں تھے، قائم بھی رکھتے تھے۔ ہم نے بھی نمازوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ کیا نمازیں میں بے حیائی اور منکر سے روک رہی ہیں۔ پھر زکوٰۃ کی ادائیگی میں 2.5 پہ نہیں رہتے تھے بلکہ کھلے دل سے خرچ کرتے تھے۔ ہم نے بھی 2.5 خود رکھنا ہے اور 97.5 پتہ نہیں کیا کرنا ہے ہم نے، بہت مشکل ہے، دل پہ کچھ ہاتھ پڑ رہا تھا۔ اچھا بھی جو مرضی کریں، آپ کی خوشی، میں تو آپ کو محسنہ بتانا چاہ رہی تھی۔ پھر صحابہ کرام آخرت پر اپنی حیات سے بھی زیادہ یقین رکھتے تھے۔ ہمیں تو پتہ نہیں اس کے بارے میں ابھی بھی امپیگٹی ہے، شاید نہ آئی پھر کیا ہوگا۔ حضرت علی کے پاس ایک شخص نے آ کر یہ سوال کیا تھا کہ تم مسلمان کیا ہو؟ نہ نظر آنے والی آخرت کی بنیاد پہ اپنی دنیا کے مزے چھوڑتے ہو؟ ہم مزے کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میرے بھائی سنو، اگر تمہارے کہنے کے مطابق آخرت نہ آئی تو ہمارا کیا گیا؟ چلو کوئی نیکی کرتے ہیں تو کسی دوسرے کا فائدہ ہو جاتا ہے، اور کسی برائی سے رکتے ہیں تو ہماری زندگی میں امن چین تو ہے نا۔ لیکن تم سوچو، اگر میرا نظریہ یا ہم مسلمانوں کا نظریہ ٹھیک ہوا اور قیامت آ گئی تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ بات اتنی مدلل تھی کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ میں ایسا انٹلیکچوئل مبلغ بنا دے۔ پھر صحابہ کرام اپنے رب کی طرف سے چنے ہوئے تھے اور ہم اپنی ہی نظروں میں چنے ہوئے، تو اپنی محدودیت کو پہچانیے۔